الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين۔ اچھا جی، جو لوگ یوٹیوب کے تھرو دیکھیں گے، جو لوگ بعد میں سیشن وزٹ کریں گے، ان سب کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے پہلے ایک سیشن اسی چیپٹر 7 کا کور کر چکے ہیں۔ اسی سیشن کو ہم لوگوں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی کور کرنی سٹارٹ کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا 1648 میں کیا ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو انلائٹنمنٹ پیریڈ کا نام دیا جاتا ہے، اور اب اس کے بعد سے ایسا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی کے اندر چینجز ہوتی ہوئی نظر آئیں، کچھ ایسی چیزیں ایڈ اپ ہوئیں جنہوں نے نیو پولیٹیکل فلسفی کو جنریٹ کیا، اسٹرکچر کیا۔ ہم لوگوں نے ایگزسٹینشیل نالج کے اندر پولیٹیکل فلسفی کو سمجھا تھا کہ پولیٹیکل فلسفی کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ایک سوشل جسٹس کو کریٹ کرنے میں، اور ہم اب ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی کو سمجھ رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر 1648۔ اور ہم لوگوں نے یہ پڑھا کیونکہ ہم لوگ ایگزسٹنس کے ساتھ ہونے والا جسٹس، ایگزسٹنس کے کرنے والا جسٹس، ایگزسٹنس کا کیا جانا والا جسٹس کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں۔ ہم لوگ ادب کو سمجھ رہے ہیں، ہم ایگزسٹنس کو سمجھ رہے ہیں، ایگزسٹنس کے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کس جگہ پر میننگز کے ساتھ ڈس آرڈر کریٹ نہیں کرنا ہے، کس جگہ پر رائٹ میننگ یوز کرنا ہے، کس جگہ پر رائٹ جسٹس یوٹیلائز کرنا ہے، رائٹ جسٹس کریٹ کرنا ہے، سیکریفائس۔ اچھا، آ جاتے ہیں کل والے لاسٹ پوائنٹس کو ایک دفعہ ریویو کروا دوں۔ ہم لوگوں نے سوشل کانٹریکٹ دیکھا، سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے کریٹ ہونے والے سیکولرزم اور انڈسٹریل ریولوشن اور مرسینٹلزم کو دیکھا۔ ہم لوگوں نے لبرل ریفارمز دیکھے، ہم لوگوں نے لیفٹ اور رائٹ کی ونگ کی فلسفی دیکھی، اور اس میں ہم لوگوں نے یوٹیلیٹیرینزم اور فیشٹزم کو بھی ایمرج ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج ہم لوگوں نے دیکھنا ہے، کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ لبرلزم۔ آج ہم نے دیکھنا ہے نیو لبرلزم کیسے ایمرج ہوا اور کیوں اس کو کہا جاتا ہے نیو لبرلزم۔ یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس کل ہم نے اینڈ کیا تھا بوکسار وار کے پاس۔ بوکسار وار کی وجہ سے ہمارے پاس کلونیلزم ایکسیپٹ ہوئی تھی آن اے لارجر اسکیل۔ اچھا، ہمارے پاس ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی آفٹر 1648 بیسیکلی طرح کی تھی کہ جو اسٹیٹ ہے وہ لبرل ہو چکا ہوا تھا، اسٹیٹ پالیسیز کو ریلیجن سے سیپریٹ رکھتا تھا اور سیکولر تھا اسٹیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ جو تھا وہ فریڈم کو اور لبرٹی کو پروموٹ کرواتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ جو تھا وہ گرینڈ نیریٹو سے گائیڈ لائنز لینے کی بجائے وہ اپنی تھاٹ پر بیسڈ گائیڈ لائنز کو امپلیمنٹ یا ڈیفیوز کرواتا تھا۔ اچھا جی، ہمارے پاس آ جاتے ہیں نیو لبرلزم پہ۔ نیو لبرلزم بیسیکلی لبرلزم کی ہی ایک شیپ ہے جو کہ فردر ریفائن ہوئی ود دا پروسیس آف فری مارکیٹ کیپٹلزم۔ ٹھیک ہے، فری مارکیٹ کیپٹلزم کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں گے تو ہم لوگوں کو نیو لبرلزم بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ فری مارکیٹ کیپٹلزم بیسیکلی کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چین ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہمارے مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چین، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چین بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی تھی، اور اس کے ایکٹیو ہو جانے کی وجہ سے ہمارے پاس جو مارکیٹ تھی، فری مارکیٹ تھی، اس کے اندر کیپٹلسٹک تھاٹ بہت زیادہ ایمرج ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کیپٹلسٹک تھاٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹلزم بیسڈ تھاٹ، کیپٹل بیسڈ تھاٹ، کیپٹل کہتے ہیں کرنسی کو،
ٹھیک ہے، کرنسی کو جو کیپٹل کہتے ہیں اسٹیٹ کے گورننس سٹی کو بھی، ٹھیک ہے. اور کیپٹل کہا جاتا ہے ہمارے ایک اور میننگ میں کیپٹل کہا جاتا ہے ایک ایسا وجود جو کہ بڑی ہو اپنی حیت میں، ٹھیک ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں فری مارکیٹ کیپٹلزم کی، تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو چین تھی بیسیکلی اس کی وجہ سے اسٹیٹ اپنی حیت میں بڑا بھی ہو رہا تھا، کس بیسس پر کہ وہ پاور کو ہولڈ کرنا چاہ رہا تھا تھرو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی فری مارکیٹ کیپٹلزم آنا سٹارٹ ہوئی، اسی کے ہی ساتھ ساتھ نیو لبرلزم بھی ایمرج ہونا سٹارٹ ہوئی. فری مارکیٹ کیپٹلزم بیسیکلی ڈکٹیٹ کرتی تھی گڈس کی کوالٹی کو، اور اس کی اس کے اوپر جو گورنمنٹ کی انٹرونشن تھی اس کو، ٹھیک ہے. یعنی اس کے اوپر گورنمنٹ انٹرونشن کرے گی یا نہیں کرے گی، اسٹیٹ اس کے اوپر کتنی انٹرونشن کرے گی، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کیونکہ کیپٹلسٹک تھاٹ گورنمنٹل انٹرونشن کو اور اسٹیٹ کی انٹرونشن کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس سے سیپریٹ آؤٹ سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس سب کی بیسس پر جو ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر تھا اس نے کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا تھا گورنمنٹس کو. لائک انٹرنیشنل مارکیٹ ہو گئی ہمارے پاس، اور جو ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں نے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے کیا کیا تھا، کولونیلزم کے پیریڈ کے اندر ہی کمپنیز لانچ کرنا ان کا منصب ہوتا تھا. اور کمپنیز جو تھیں وہ ایک اسٹرکچر پرووائڈ کرتی تھیں، اسٹرکچر آف ڈیٹ کہہ لیں، اسٹرکچر آف انٹرسٹ کہہ لیں، اسٹرکچر آف کیپٹل سپورٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اب وہ اسٹرکچر آف کیپٹل سپورٹ بیسیکلی کرتا کیا تھا، کیونکہ وہ کمپنیاں پرائیویٹ ہوتی تھیں، گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹس کو کنٹرول کرتی تھیں، گورنمنٹ کو نیریٹو پرووائڈ کرتی تھی، گورنمنٹ کو نیریٹوز پرووائڈ کرتی تھیں، اور گورنمنٹس جو تھے وہ ان نیریٹوز کو ڈیفیوز کرواتے تھے اسٹیٹس کے اندر، ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس ایگزامپل میں آ جاتی ہے کمپنی وین گارڈ کی، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایگزامپل آ جاتی ہے بلیک راک کی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ آپ لوگوں نے میجر نام سنے ہوں گے. ان سب نے کیا کیا تھا، ان سب نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک اپنی پرائیویٹ ایجنسی ہونے کی وجہ سے ایک اپنی اسٹیٹ حاصل کر لی تھی، ایک مقامی حیثیت حاصل کر لی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں، انہوں نے نہ صرف کیپٹلسٹ تھاٹ کو پروموٹ کروانے کی کوشش کی، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی ایزی بنا دیا. ٹیلی کمیونیکیشن کو ایزی بنایا. آرپا نیٹ کے نام سے ہمارے پاس ایک فرم ہے، ٹھیک ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کی ایز ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا، ٹیلی کمیونیکیشن جب کمیونیکیشن ایک اسٹیٹ کی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ایز ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اسٹیٹ کی ٹریڈ اچھی ہو رہی ہے تھرو دیز پرائیویٹ کمپنیز، تو ان پرائیویٹ کمپنیز کو ایکسیپٹنس ملی. ان پرائیویٹ کمپنیز کو جیسی ایکسیپٹنس ملی، انہوں نے ایک کانسیپٹ آف نیو لبرلزم انٹروڈیوس کروایا. اس میں یہ تھا کہ فری مارکیٹ جو سی ہوگی، فری مارکیٹ کا کیپٹل، فری مارکیٹ ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. فری مارکیٹ کے کیپٹل کو ڈکٹیٹ کرے گی جو اسٹیٹ کے اندر جانے والی گڈز ہیں ان کو. فری مارکیٹ کیپٹل کے اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرے گی، یا ان کے نیریٹوز کو کنٹرول کرے گی، ان کی پاور کو کنٹرول کرے گی. اور فری مارکیٹ گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ کو جو کیپٹل ہے، جو فری مارکیٹ کا کیپٹل ہوگا، اس سے سیگریگیٹ کر کے رکھے گی. فری مارکیٹ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہوں گے ان سے سیپریٹ رکھے گی، تاکہ وہ پروڈکٹ لیز کریں اور گورنمنٹس کو ان پروڈکٹس کو پرچیز کرنا پڑے.
ایک یہ ہمارا کانسیپٹ آف نیو لبرلزم ہے. ایک منٹ. جیبل میں نے سیشن کنٹینیو کر دیا تھا. یہ گلوبلائزیشن کے پوائنٹ سے آگے چل رہا ہوں میں. اس سے پیچھے والا جو سا ہے نا پورشن تھوڑا سا ایکسپلین کیا, وہ ریکارڈنگ میں کور کیجیے گا, ٹھیک ہے. میرے پاس ٹائم لمیٹڈ تھا, اس لیے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی تھی. اچھا, ہم لوگ چلتے ہیں آگے. نیکسٹ پوائنٹ گلوبلائزیشن کا. نیو لبرلزم کی وجہ سے ہمارے پاس سیکنڈ چیز جو پروموٹ ہونا سٹارٹ ہوئی, کیونکہ میں نے ساتھ ہی پہلے ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن کو بہت زیادہ ایز کر دیا تھا. ٹیلی کمیونیکیشن کی ایز کریٹ کی گئی اور انٹرنیٹ کو لانچ کرنا سٹارٹ کیا گیا 19 سینچری میں, 18 سینچری میں. اس کی وجہ سے گلوبلائزیشن جو تھی وہ ایز ہو گئی. جیسے ہی ہم ٹیلی کمیونیکیشن کو ایزی بنا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے اسٹیٹ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہو جاتے ہیں, اور اسٹیٹ کی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن کی وجہ سے اسٹیٹس کنورٹ ہو جاتے ہیں گلوبل ولیج کے اندر. اور وہ گلوبل ولیج ریپرزینٹ کرتا ہے بیسیکلی گلوبلائزیشن کو. گلوبل ولیج پروموٹ کرتا ہے گلوبلائزیشن کو. گلوبلائزیشن کے اندر کیا کیا چیزیں پروموٹ ہو رہی ہوتی ہیں؟ اکنامکس پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ آن لائن چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, یا ٹیلی کمیونیکیشن کے تھرو ایز ہو جاتی ہے ٹریڈس پہ. اس کے علاوہ گروتھ اور جو پاور ہے وہ بیسیکلی ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے اور گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں پہنچانا ایز ہو جاتی ہے. اور اس پورے کیٹیگری کے اندر ہم ایک چیز اگر دیکھیں, اسلامکلی دیکھا جائے تو جو خلافت ہوتی ہے بیسیکلی وہ گلوبل ولیج کے ریپرکشنز کو فیس کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ریشنل, اس کی میتھڈالوجی کو ہم لوگ انشاءاللہ گروپ میں ڈیپتھ میں کور کریں گے کہ اس کے پیچھے ایسی کیا ریزن ہے. ابھی خلافت کے اوپر بات نہیں آئی, ابھی فی الحال ہم لوگ پولیٹیکل فلسفی کو سمجھ رہے ہیں. تو گلوبلائزیشن اس طرح سے اسپریڈ ہوئی تھی گلوبل ولیج کے اندر کنورٹ ہو جانے کی وجہ سے. اور اس گلوبلائزیشن اور نیو لبرلزم کی وجہ سے ہمارے پاس کاسموپولیٹنزم بھی سٹارٹ ہو چکا تھا. کاسموپولیٹنزم کیا ہوتا ہے؟ جو انٹرنیشنل آئیڈینٹی ہے اور انٹرنیشنل ریکگنیشن, انٹرنیشنل فلوسافیکل کانسیپٹس, ان کو گلوبل پرسپیکٹو پہ ریز کر دیا جاتا ہے. اس چیز کا نام کاسموپولیٹن ازم ہے. کاسموپولیٹن بیسیکلی کہتے ہیں ایک ایسے علاقے کو جہاں پر بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں, ٹھیک ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا سٹیز کی, تو سٹیز آر کائنڈ آف کاسموپولیٹن, ٹھیک ہے. جبکہ اسی کے اپوزٹ میں ہمارے پاس اربن ایریاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر فیسلٹیز اتنی زیادہ پرووائڈ نہیں کی جاتی, جہاں پر میٹروز ہوتی ہیں, جہاں پر مالز ہوتے ہیں, وہاں پر ان جگہوں کو کاسموپولیٹن کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو کاسموپولیٹن ازم تھا, اس کی وجہ سے کیا تھا, انٹرنیشنل ریکگنیشن اور انٹرنیشنل آئیڈینٹی کریٹ ہو چکی تھی بیسڈ آن فلوسافیکل کانسیپٹ آف گلوبل پرسپیکٹو. گلوبل پرسپیکٹو جو ڈیفائن کرے گا, اس کے فلوسافیکل کانسیپٹ کو ایک انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملے گی. جیسے آج ہمیں ویسٹ کی نظر آتی ہے, ویسٹ نے کیوں اور کیسے اپنے سٹرکچرز کو امپاور کیا, ان میجر سٹرکچرز کی وجہ سے. نیو لبرلزم, گلوبلائزیشن, کاسموپولیٹنزم, گلوبلزم, ٹھیک ہے. ان کو کس طرح سے لانچ کیا, اس کو پچھلے والے سیشن میں ہم لوگ ڈیپتھ میں دیکھ کر آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. سوشل کانٹریکٹ ہوا تھا اور انہوں نے ایک لبرل ریفارم اور انڈسٹریلائزیشن, یہ سارے پروڈکٹ, یہ سارے کہہ لیں سبسٹریٹ تھے جن کی وجہ سے پروڈکٹ ہمارے پاس یہ نکلے, نیو لبرلزم کا, گلوبلائزیشن کا, کاسموپولیٹنزم کا, گلوبلزم کا, اور ورلڈ آرڈر اور گلوبل آرڈر کا. تو ہمارے پاس جب ہمارے پاس آ جاتی ہے گلوبل پرسپیکٹو پہ آئیڈینٹی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے ایک یونیورسل ایگزسٹنس بن جاتی ہے. پوری
انسانیت کی ایک یونیورسل ایگزسٹنس بن جاتی ہے. لوگ چاہتے یا نہ چاہتے اس گلوبل پرسپیکٹو کے سبمیشن میں آ جاتے ہیں، اس گلوبل پرسپیکٹو کو ایکسیپٹنس کی نظر سے دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور جو کلچرل ڈائیورسٹی ہوتی ہے بیسیکلی وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتی ہے اور انٹرنیشنلی ریکنسائلبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے کافی زیادہ ریپرکشنز نکلتے ہیں ہمارے پاس. جو میں نے بات پہلے کی تھی نا، خلافت جو ہے وہ بیسیکلی اس کے ریپرکشنز کو بہت ڈیپلی فیس کرتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ کور کریں گے جیسے ہی ہم لوگ اسلامک یا نیو ورلڈ آرڈر کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں، گلوبلزم پہ. گلوبلزم بھی پروموٹ ہوا تھا ویسٹرن فلسفی کی وجہ سے آفٹر 1648. اور گلوبلزم میں کیا تھا، بیسیکلی یہ چیز پروموٹ ہوتی تھی. اس کو اگر ہم گلوبلزم کی بجائے یہ ٹرم دے دیں پاپولزم تو وہ زیادہ بہتر رہے گی. پاپولزم، ایک منٹ. پاپولزم میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے. اور اس سب کی وجہ سے کیا ہوا، ایلیٹس جو تھے وہ اس چیز کی اپنی آپ کو اہلیت سمجھنا سٹارٹ کر چکے تھے کہ وہ پیدا ہی کھانے پینے کے لیے ہوئے ہیں، جبکہ غریب آدمی جو ہے اس کو اوپر آنا پڑے گا سکسیس کے تھرو یا ورک ہارڈ کے تھرو یا ملٹیپل پروسیسز کے تھرو. ٹھیک ہے، پاپولزم کے کانسیپٹ کو بھی انشاءاللہ ڈیپتھ میں دیکھیں گے. ان چاروں کانسیپٹس کو ڈیپتھ میں دیکھیں گے جب ایک دفعہ ورلڈ آرڈر، گلوبل ورلڈ آرڈر کی سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس سے پیچھے والا جو سا تھا وہ ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی کے کچھ اسپیکٹس تھے، وہ میں نے ایکسپلین کیے ہیں. اب یہاں سے آگے ہم لوگ گلوبل آرڈر کو سٹارٹ کرنے لگے. گلوبل آرڈر کی بیسک انٹروڈکشن دوں گا آج کے سیشن میں، چھوٹا سا ہی سیشن ہے آج کا. اس کے بعد جو نیکسٹ والا سیشن 8 ہوگا نا ہمارا، اس سیشن کے اندر گلوبل آرڈر کو بہت ڈیپتھ میں کور کریں گے. اس کے ایک ایک فیکٹر کو ڈیپتھ میں کور کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے کس طرح پولیٹیکل اسپیکٹس اس کے جنریٹ ہوتے ہیں، کس طرح اس کے اکنامیکل اسپیکٹس جنریٹ ہوتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اچھا، سمجھتے ہیں گلوبل آرڈر کو. گلوبل آرڈر ہے کیا؟ گلوبل آرڈر بیسیکلی کہا جاتا ہے ایک ایسا نظام جو کہ گلوبلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہو، ایک ایسا آرڈر، ایک ایسا پیٹرن، ایک ایسا ڈیٹا سیٹ. یہ ساری پاسٹ کی ٹرمینالوجیز ریوائز کروا رہا ہوں میں. ایک ایسا ڈیٹا سیٹ، ایک ایسا اسٹیمولائے جس کی وجہ سے ملٹیپل رسپانسز ریپیٹیٹیولی پروڈیوس ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، اس کو گلوبلی ایکسیپٹنس دی جائے. اب گلوبل آرڈر کو سمجھنے کے لیے ورلڈ آرڈر کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ورلڈ آرڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ورلڈ کا نظام کس طرح سے چلایا ہے اور کس طرح سے یہ بہترین طریقے سے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تب ہی ہم لوگ گلوبل آرڈر کو سمجھ سکیں گے. ورلڈ آرڈر اور گلوبل آرڈر دونوں ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی ہیں، مکس نہ کر دیجیے گا. ورلڈ آرڈر کیا ہے بیسیکلی؟ ورلڈ آرڈر بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا اسٹرکچرل سسٹم یا ایک ایسا نظام جو کہ گورن کرتا ہے اسٹیٹس کو انٹرنیشنل اسٹیٹ پہ رہتے ہوئے یا انٹرنیشنل حیثیت پہ رہتے ہوئے، انٹرنیشنل درجے پہ رہتے ہوئے، انٹرنیشنل لیول پر رہتے ہوئے اسٹیٹس کو گورن کرتا ہے، انٹرنیشنل پوزیشن پر رہتے ہوئے. کہ کس طرح سے گورن کرتا ہے؟ بائی پرووائڈنگ اسٹرکچر سسٹم، ایک اسٹرکچرل نظام پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اسٹرکچرل نظام کس ٹائپ کا ہو سکتا ہے؟ وہ پاور کی ریلیشن میں ہو سکتا ہے، وہ انٹلیکچولی کوئی پرسپیکٹو یا نیریٹیوز پرووائڈ کر رہا ہو سکتا ہے، وہ آئیڈیولوجیکلی کوئی فریم ورک پرووائڈ کر رہا ہو سکتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ایک پاسٹ کی بات یاد کرواتا ہوں، اس کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں ایز ہو جائے گی. ہم لوگوں نے پاسٹ کے سیشنز میں ایک چیز کور کی ہے، وہ نظام جو فاتح قوم کو مزید تقویت دے اس کو ہم ورلڈ آرڈر کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ نظام جو فاتح قوم کو تقویت دینے کے لیے بنا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ گلوبل آرڈر یا ورلڈ آرڈر بن جاتا ہے. اس میں دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. فاتح قوم اپنی تاریخ خود لکھتی ہے. اب جب فاتح قوم اپنی تاریخ خود لکھ رہی ہے تو وہ فاتح قوم اپنا ورلڈ آرڈر بھی خود لکھے گی، خود جنریٹ کرے گی. اور نہ صرف وہ اس کو جنریٹ کرتی ہے بلکہ اس کو امپاور رکھنے کے لیے، اس کو پاور میں رکھنے کے لیے، اس کو سیکیور رکھنے کے لیے اس کو تقویت بھی بخشتی رہے گی وقتاً فوقتاً، either by providing ideological food for thoughts, either providing philosophical food for thought, either providing power sources, power structures, etc. etc. ٹھیک ہے. اس کو اگر میں ان ڈیپتھ سمجھانے کی کوشش کروں what is world order کو، تو ہمارے پاس جو ڈومیننٹ یا ہائر اسٹیٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ ڈیزائن کرتی ہے ایک اسٹرکچر سسٹم کو. وہ اسٹرکچرل سسٹم گورن کرتا ہے باقی کے اسٹیٹس کو بائی پرووائڈنگ گلوبل ڈپلومیسی، اکنامکس، پاور، گلوبل ایکٹرز، رولرز، مورل نارمز، موریلٹی، ایون سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہوتے ہیں وہ بھی، آئیڈیولوجیکل فریم ورکس. ڈومیننٹ نیشن کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے اس کا گلوبل آرڈر خطرے میں آ جائے. اس لیے وہ انسٹیٹیوشن، ہر وہ فریم ورک، ہر وہ پاور سٹرکچر جنریٹ کرے گی جس کی وجہ سے اس کا نظام طاقت میں رہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ڈومیننٹ نیشنز ہوتی ہیں وہ ان کے ہمیشہ ورلڈ آرڈر ہوتے ہیں اور وہی ورلڈ آرڈر آگے چل کے گلوبل آرڈر میں کنورٹ ہوتے ہیں. اگزامپل دیتا ہوں، ہمارے پاس جو خلافت عثمانیہ تھی، آٹومن امپائر، اس کا اپنا ایک گلوبل آرڈر تھا، ورلڈ آرڈر تھا. رومنز کی امپائر، ہمارے پاس آ جائیں پرشینز کا امپائر، رشد الدین کیلیفیٹ، خلافت راشدہ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، اچھا اگر ہم ڈیموگرافیکلی بھی دیکھیں نا عربین پیننسولا کو، تو ہمارے پاس ان سارے اسٹیٹس میں، چاہے وہ آٹومن امپائر ہو، چاہے وہ ہمارے پاس خلافت راشدہ چل رہی ہو، چاہے ہمارے پاس رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو، ان سب میں نا ایک چیز ڈیموگرافیکلی دیکھیں. ڈیموگرافکس کہتے ہیں لوکیشن وائز دیکھیں، ٹھیک ہے، یا اسٹیٹا وائز دیکھیں لوگوں کی. تو ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے مسلمان جو تھے وہ ہمیشہ سے 5% رہے ہیں. 95% جو کمیونٹیز ہوتی تھیں وہ مائنورٹیز کی ہوتی تھی. مائنورٹیز از ناٹ دا رائٹ ورڈ، لیکن آج کی دور کے مطابق جنہیں ہم مائنورٹیز بولتے ہیں وہ بیسیکلی ادر ریلیجیس کمیونٹیز ہوتی تھیں. جب مسلمان ڈومیننٹ اسٹیٹ میں رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک ورلڈ آرڈر یا گلوبل آرڈر پریزنٹ کیا. ٹھیک ہے. اس پر ایک بک ہے ہینری کسنجر کی، وہ بک میں گروپ میں شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ، ورلڈ آرڈر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ان ڈیپتھ پڑھیے گا. اسپیشلی اس کے اندر ایک چیپٹر ہے اسلامزم کے اوپر نا، اس کے اندر ورلڈ آرڈر اور ورلڈ آرڈر کے اندر ڈس آرڈرز کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں، اور گاڈ کا پلان کس طرح سے چل رہا ہے، اور اس گاڈ کے پلان کے اندر ڈس آرڈر کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں، وہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اس کو اور ریئلائز کیے گا، اس کو انالیسس کیجیے گا تو بہت ڈیپتھ میں سمجھ میں آئے گی ورلڈ آرڈر کی، گلوبل آرڈر کی. اچھا اس کے 1 منٹ مجھے دیجیے گا. ہینری کسنجر والی بک تک کور کیا ہے، کن فیکن جوائنٹ. جی، ہم لوگوں نے کانسیپٹ سمجھا، ورلڈ آرڈر کیا ہوتا ہے، گلوبل آرڈر کیا ہوتا ہے. ایک چیز یہاں پر بہت ضروری اس کا چاہے رٹا مار لیں یا کہیں پہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں.
جو ہمارے پاس ورلڈ آرڈر ہوتا ہے بیسیکلی وہ فاتح قوم ہمیشہ لکھواتی ہے، فاتح قوم ہمیشہ جنریٹ کرواتی ہے. اور جو مفتو قوم ہوتی ہے نا، مفتو نیشن یا جو ان ڈومیننٹ نیشن ہوتی ہے، جو ہاری ہوئی نیشن ہوتی ہے فاتح قوم سے، وہ ہمیشہ سبمیشن میں آتی ہے فاتح قوم کی فلسفی کے، آئیڈیالوجی کے، میتھولوجیز کے یا لیگل فریم ورک سے. ٹھیک ہے. مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے تنقیحات، ٹھیک ہے، اس میں فاتح قوم کی نفسیات اور مفتوح قوم کی نفسیات کو بہت اچھے سے سمجھایا گیا ہے، تو اس بک کو بھی ایک دفعہ وزٹ کیجیے گا. اچھا جی، ہمارے پاس اس میں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے نا، جو رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ بھی ایک ہے. رائٹ اینڈ رانگ جو سا ہوتا ہے نا فاتح قوم کا، بیسیکلی وہی رائٹ اینڈ رانگ بن جاتا ہے. جو مفتوح قوم ہوتی ہے اس کا بھی وہی صحیح اور غلط بن جاتا ہے، چاہے وہ اپنے گائیڈ لائنس کے اوپر لٹرل میننگز میں ورکنگ کر بھی رہے ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنے گائیڈ لائنس کے اوپر چاہے جس مرضی میننگ کے لیول پر رہتے ہوئے ورکنگ کر رہے ہوں، اگر وہ ان ڈومیننٹ اسٹیٹ میں ہے یا وہ مفتوح ہیں، تو وہ ہمیشہ سے رائٹ اور رانگ جو سا ہے یا اپنی موریلٹی بیسیکلی وہ کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں؟ فاتح قوم سے لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے نظام کا کھڑا ہونا، اسلامی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم لوگوں نے لیگل اور جو سوشل جسٹس تھا اس کے اندر اس چیز کو ڈیپتھ میں سمجھا تھا کہ جو ہمارے پاس جسٹس سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے تو کتنا بڑا فساد دنیا میں رونما ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ماڈرن ڈے میں جو ہمارے پاس فاتح قوم ہے وہ ویسٹ کی ہے، اور وہ ڈیفائن کر رہی ہے موریلٹی کو. اب اس ویسٹ کی موریلٹی بیسیکلی سبجیکٹو موریلٹی ہے. ویسٹ کا رائٹ اور رانگ سبجیکٹو ہے، انڈیویجلسٹک ہے. انسان اپنا پرپس خود آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. ایگزسٹینشل لوگ ہیں وہ سارے کے سارے. تو اب پرابلم کیا آتی ہے ماڈرن ڈے میں ہمارے پاس کہ جو کمپوزیشن آف ورلڈ آرڈر ہے بیسیکلی وہ ساری کی ساری تباہ ہے. کانسیپٹ میں نے جب اب بات کی کمپوزیشن آف ورلڈ آرڈر کی تو ایکسپلین کرتا ہوں کمپوزیشن آف ورلڈ آرڈر کیا ہے. ہمارے پاس جو ورلڈ آرڈر ہوتا ہے اس کے کافی سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں، کافی سارے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں جن کو ملا کے وہ بلڈنگ بلاکس ورلڈ آرڈر کو کریٹ کرواتے ہیں. اب وہ بلڈنگ بلاکس کو بیسیکلی پاور سٹرکچرز کہا جاتا ہے. وہ پاور سٹرکچرز کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ سوشل پاورز کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ اکنامکل ارینجمنٹس ہوتی ہیں، یا وہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، وہ ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں یا فلسفیز ہوتی ہیں، اور سائیکولوجیکل انفلوئنس کریٹ کروایا جاتا ہے، میڈیا کا انفلوئنس کریٹ کروایا جاتا ہے. کافی سارے پرسپیکٹو سے بلڈنگ بلاکس کی شیپ میں ایک پاور سٹرکچر جنریٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پاور سٹرکچرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بیسیکلی چار ہی ہوتے ہیں. اکنامک ہوتی ہے، سیکیورٹی، پولیٹیکل، آئیڈیولوجیکل. ان کو نا ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کے چیپٹر 8 میں ڈیپتھ میں کور کریں گے. اچھا، ہمارے پاس جو پاور سٹرکچرز ہوتے ہیں نا، وہ فاتح قوم ان کے اوپر انویسٹ کرتی ہے. اپنے پاور سٹرکچرز کو امپاورڈ رکھنے کے لیے یا ان کی اوریجنیشن، ان کی جنریشن کے لیے فاتح قوم ہمیشہ اپنے پاور سٹرکچرز کو انویسٹ کرتی رہتی ہے باقاعدہ، پراپرلی. کیوں؟ تاکہ وہ ایک اسپیسیفک اسٹیٹ جنریٹ کر کے رکھیں مفتوح قوم کے اوپر. مفتوح قوم کبھی بھی باغی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے وہ اسپیسیفک اسٹیٹ جنریٹ کرتے ہیں؟ either in the form of companies, firms, either in the form of institutions, ادارے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، اور لیزنگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ان پر ان کو بینیفٹس پرووائڈ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی سوشل کانٹریکٹس کرتے ہیں جس کے مد میں، جس کی ضمن میں ان کو بھی کچھ رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہوتی ہیں، اور ایسے وہ ایک فریم ورک کے اندر ٹائی اپ ہو جاتے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے اپنی پوٹینشیل کو، اپنے آئیڈیولوجی کو، اپنی آئیڈینٹی کو ایون لوز کر بیٹھتے ہیں. ایگزامپل میں اگر سمجھاؤں، ہمارے پاس جو اسرائیل ہے، اسرائیل نے انویسٹ کیا تھا یو ایس اے کے اوپر. اب
یو ایس اے بیسیکلی اسرائیل کے اگینسٹ ٹینسز نہیں پرووائڈ کرتا، اور یو ایس اے کیونکہ ڈومیننٹ تھاٹ پرووائڈ کر رہا ہے پوری عالم کو، عالم نہیں کہنا چاہیے، پوری ارتھ کو، اس کی وہ ڈومیننٹ تھاٹ تمام سٹیٹس چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے نان مسلمز ہوں ایکسیپٹ کر رہی ہیں، الا یہ کہ جو اپنے آپ کی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا چاہتی ہیں، فار ایگزامپل رشیا ہو گئی، فار ایگزامپل چائنا ہو گئی. اب یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں اپنے آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ریبیوٹل یا کہہ لیں ان ایکسیپٹیڈ اسٹیٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل بھی ہے، ایران کی ایگزامپل بھی ہے. ٹھیک ہے، اب جب ڈومیننٹ آئیڈیولوجی بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے ایک پاور اسٹرکچر کے تھرو، ٹھیک ہے، جو فاتح قوم ہے جس نے ورلڈ آرڈر لکھوایا، اگر وہ یا جنریٹ کروایا، اگر وہ اپنے پاور سٹرکچرز کے تھرو ایک آئیڈیولوجی، ڈومیننٹ آئیڈیولوجی پرووائڈ کر رہی ہے یا ڈومیننٹ فلسفی پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز کو بھی کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہو، تو مفتوح قوم چاہے لاکھ کوشش بھی کرے، محنت سے منع نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، لیکن ایک ریالٹی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مفتوح قوم جب تک سٹرکچرڈ وے میں ایک کہہ لیں باغی نہیں ہوگی، بغاوت نہیں کرے گی یا ایکسیپٹ نہیں کرے گی، تب تک جتنی بھی مفتوح قوم ہے وہ ان افیکٹو رہتی ہے، ویکر سٹیٹ میں رہتی ہے. اور اسی سٹیٹ کو کیا کہا جاتا ہے، اس کی سٹیٹ کو، اس کی بیسیکلی اس سٹیٹ کو کہا جاتا ہے انفیریورٹی، یا اس کو ہم نے پھر آگے وہ اپنے پچھلے سیشنز میں بھی کور کیا تھا، اس طرح کے ٹرمز دے دی جاتی ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز، تھرڈ ورلڈ کنٹریز. تھرڈ ورلڈ کنٹریز مفتوح قوم ہیں، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز جو تھوڑی سی امپاورڈ ہو گئی ہیں، ان کو بھی فاتح قوم نے اپنی کسی ریزنز کی وجہ سے اسٹرینتھ کی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو کوئی ان ریٹرن پرووائڈ کر رہی ہیں، اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز فاتح قوم خود ہوتی ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنی پاور سوشل انسٹیٹیوشنز جنریٹ کرتے ہیں. پاور سوشل انسٹیٹیوشنز کیا کرتے ہیں بیسیکلی، یہ آئیڈیولوجیز پرووائڈ کرتے ہیں، فلسفیز پرووائڈ کرتے ہیں، انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی میڈیا کے انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر گلوبلی دیکھیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاور کے سوشل انسٹیٹیوشنز، وہ کون کون سے ہیں؟ آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یو این ہے، ڈبلیو ٹی او ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، کافی سارے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے مل کر کیا رہے ہیں، ایک انٹلیکچوئل سپیریورٹی کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر، اور اپنی فلسفی کو، اپنی انٹلیکچوئل سپیریورٹی کو کنٹرول کس طرح سے کیا ہوا ہے؟ تھرو ریسورسز، تھرو پاور، اور تھرو آرمڈ کنٹرولز. آرمز کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، ان فاتح قوم کے سٹرکچرز نے. اور یہ پھر اپنی فلسفی، اور میجرلی ان کی فلسفی آج کل جو ہمارے سامنے ہے وہ لیفٹسٹ کی فلسفی ہے، یہ اپنی فلسفی کو پروموٹ کرواتے ہیں. یہاں پر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. آج کے سیشن میں ہم لوگوں نے ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی کو آفٹر 1648 دیکھا کہ کیا کیا نئے اس کے اندر ایمرجنس ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ گلوبل آرڈر اور ورلڈ آرڈر کی ایگزسٹنس کیا ہے. ہم نے صرف ابھی یہ سمجھا ان کی ایگزسٹنس کیا ہے، ابھی ہم نے اس کے ایسپیکٹس دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈومیننٹ نیشن ان ڈومیننٹ نیشن کے اوپر یا فاتح قوم، مفتوح قوم کے اوپر ایک پراپر سٹرکچرڈ وے میں کیا کرتی ہے، انفلوئنس کریٹ کر دیتی ہے، اور ایک جال سا بن دیتی ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ بہت سمارٹ لوگ آئیں، بہت انٹلیکچوئل لوگ آئیں، اور وہ مل کر جماعت کی شکل میں ورکنگ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے جو فارس
تھا اور جو ہمارے پاس حبشہ تھا اس کے اوپر کنٹرول کریٹ کیا تھا. یہ انشاءاللہ ہم سیرہ کے اندر بھی کور کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل فلسفی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پولیٹیکل اور پاور سٹرکچرز جنریٹ کیے تھے. اچھا یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں ورنہ یہاں پر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. کامنٹس اچھا ٹھیک ہے یہاں پر پھر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو مزید تحقیق کرنے کی مزید سمجھنے کی اور باقی لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ابھی کیونکہ آپ لوگ اویئرنیس کے سیشنز لے رہے ہیں اور ابھی کیونکہ آپ لوگ اس چیز کے سیشنز لے رہے ہیں کی ورڈز کو سب کانشیس میں امپلانٹ کرنے کی پریکٹس کے اندر ہیں تو ابھی یہ ایکسرسائزز اور پریکٹس کا کام آپ لوگوں پہ میں نے ڈیفیوز نہیں کروایا ہے. جیسے یہ سیشنز ہمارے ختم ہو جائیں گے ہمارے 2 ہی سیشنز رہ گئے چیپٹر 8 اور چیپٹر 9. چیپٹر 8 بھی چھوٹا سا ہے اور چیپٹر 9 بھی چھوٹا سا ہے لیکن ان کے کانسیپٹ بہت گریو ہیں. اچھا جیسے یہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے اس کے بعد کیا سٹیپس لینے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو اسائنمنٹ ساری کمپلیٹ کرنی ہے اور جتنی بھی ڈسکشن ہے اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ جتنے بھی فائن تھریڈز ہیں جو کہ کنفیوژن کی شیپ لے لیتے ہیں آگے چل کے ان کو جو فائن نوٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے ان کو سالو کریں اور ایک ایک بندہ گروپ کا جو سا ہے وہ ٹرمینالوجی سے اویئر ہو. پھر اس کے بعد کیا ہے سیشنز کو کریٹیسزم کے تھرو انالیسس کرنا ہے سیشنز کا اور نہ صرف انالیسس کرنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل ورک جنریٹ کرنا ہے. پریکٹیکل ورک کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز سے سٹارٹ لینا ہے جس کو پھر آگے چل کے in the form of integrated power structure ہم لوگ نیٹورکنگ کے تھرو انٹروڈیوس کروائیں گے. ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور چیز کیونکہ یہ سارا یہ جتنی بھی آپ لوگوں نے سیشن جوائن کیے اور جن لوگوں نے فیس جمع کرائی ہے باقی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب سے بھی دیکھتے ہیں نا اس لیے میں نے اسپیسیفائی کر دیا. اب جن لوگوں نے فیس پرووائڈ کی ہے صرف ان لوگوں کو یہ والی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی. ان کو سرویلنس پرووائڈ کی جائے گی ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی اور ان کو ورک شاپس میں فری پاسز پرووائڈ کیے جائیں گے تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہیں. ہمارے پاس میجورٹی جتنے نے بھی فیس جمع کرائی ہے نا 1-2 کو چھوڑ کے ان میں کیا ہے کہ یہ میں نے یہاں پر نا چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر جان کے بنا کے رکھے ہوئے. ہمارے پاس جنہوں نے بھی فیس جمع کرائی ہے نا ان سب کا کیا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں. اب وہ ہر کلسٹر میں یہ سیشنز ریوالو کروا رہا ہوں میں میجرلی لوگ جو سے نا وہ سارے کے سارے ریکارڈنگز کے تھرو ہی جوائن کیے ہوئے ہیں. پریکٹیکل ورک جیسے ہی آئے گا اب میں نے یہ بات کرنی تھی ہمارے پاس میجرلی جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ایجڈ ہیں تو اب ایجڈ لوگ ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں تو جیسے ہی پریکٹیکل ورک سٹارٹ کریں گے میں وہ والی ایگزامپلس اپنی پاسٹ کے ایکسپیرینس سے شیئر کروں گا جو پاسٹ کے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کام کیا ہے جنہوں نے تاکہ وہ لوگ جو کہ ایج میں زیادہ ہیں کیونکہ میں نے ڈیموگرافکس تو آپ لوگوں میں سے کسی کے نہیں لیے نا اور یہ پرائیویسی ہوتی ہے سیکیورٹی ہوتی ہے جب تک کہ میں کوئی لیگل کام نہ انوالو کروں. ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب کی جتنے بھی
ڈیموگرافیکل انڈرسٹینڈنگس ہیں، ڈیموگرافیکل یا میرر اسٹریٹجیز ہیں، اس کو تب تک میں نہیں ہاتھ لگاؤں گا جب تک کہ ایک فائن کہہ لیں موٹیویٹڈ اسپرٹ نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وسیلہ میں کیا ہے؟ وسیلہ میں یہ چیز ہے کہ وہاں پر جو بھی لوگ ڈیموگرافیکلی یا جو بھی لوگ میرر اسٹریٹجی کے تھرو ایک دوسرے کے کنٹینٹ کے اوپر ہیں، وہ ایک دوسرے کے کنٹینٹ کو نہ صرف پروموٹ کروائیں گے بلکہ ایک دوسرے کو اکنامیکلی اور ساتھ ہی ساتھ فزیکلی کیا کریں گے؟ وہ ایک دوسرے کو انٹیگریٹڈ رکھیں گے تاکہ ایک سیپریٹ کمیونٹی کی جنریشن ہو. اب یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ گلوبل ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر آتا ہے، اور گلوبل ویلفیئر اسٹیٹ میں یہاں پر تب تک ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں جب تک کہ فلسفی کے پراپر سیشن سٹارٹ نہیں لوں گا. تو ہوپس ہو کہ تھوڑی بہت کلیئرنس آئی ہوگی، تھوڑی بہت کلیئرٹی آئی ہوگی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں سیشنز لے رہے ہیں. پہلے جتنی بھی قومیں ہیں جنہوں نے رینیسانس کیا، تجدید کی، جدت پر کام کیا، انہوں نے انٹلیکچوئل چینج لے کر آئے. جیوز انٹلیکچولی ڈومیننٹ ہیں، دیٹس وائی وہ ہم پر ڈومیننٹ ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان بھی جب علم کا دامن پکڑے ہوئے تھے، مسلمان دنیا پر قابض تھے. یہاں پر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کوئری ہو، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے بارے میں گروپ میں پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے.